अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की एक वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर फोरम से खूब शेयर की गई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ एक डोनट शॉप में कुछ खरीदारी कर रहे थे। इस वारदात में दो शख्स मुलव्वस थे, एक ने वीडियो बनाई और दूसरे ने पहले उनका उल्टा नाम लेकर कंफर्म किया कि वो वही हैं और फिर उसके बाद उस शख्स ने बदतमीजी की। पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको इस काबिल ही ना समझा कि FIR लॉन्च की जाए उन लोगों के खिलाफ और उनको छोड़ देने का हुक्म दिया। उस वीडियो को पुलिस ने अपने पास रख लिया, मगर 15 दिन के बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर फेंका गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स और लीडरशिप ने उस पर ट्रोलिंग शुरू कर दी और उसे ऑन किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैदी नंबर 806, जो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं और रियासत मदीना बनाने का दावा करते हैं, उनके दौरे हुकूमत में स्टेट ओन तजलील की कैंपेन के विक्टिम रह चुके हैं। सो उनकी बर्दाश्त का लेवल काफ़ी बेहतर है। वो जानते हैं कि भौंकते हुए कुत्ते को कैसे डील किया जाता है। जब इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। शहबाज गिल साहब, जो मुस्लिम उम्मा के लीडर की कैबिनेट में मिनिस्टर थे और आजकल अमेरिका में बैठकर खान साहब के लिए लॉबिंग करते हैं और उनके सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, उनके टिकटॉक पर क्या वीडियो पैगाम है, आइए आपको सुनाता हूँ। काजी फायज ईसा साहब कल किते मिठा खाण नूं दिल करदा सी ते ਉਹ ਇੱਕ ਡੋਨਟ ਦੀ ਬੇਕਰੀ ਜਾ ਵੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਡੋਨਟ ਲੈਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਪਰ ਲੀਕ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕੱਲ ਆਈ। ਉੱਥੋਂ ਡੋਨਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਚੋਣ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਾਕੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਕੀ ਮਤਲਬ ਖਿੜਕੀ ਵਿੰਡੋ ਜਿੱਥੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਚੀਤਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹੈਂ, ਹੁਣ ਚੀਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਚੀਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਡੋਨਟ ਤੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਡੋਨਟ ਖਾਣ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੀਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਝਪੀਟ ਵੀ ਵੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਚੀਤ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਫਾਇਜ਼ ਹੋ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਈਸਾ ਫਾਇਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਨਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਛਲੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਧੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ। ਧੀ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਨਤ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰਾ ਪੈਗਾਮ ਕੱਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। शहबाज गिल साहब खुद भी इसी किस्म की बदतमीजी के विक्टिम रह चुके हैं। उनके पुरनूर चेहरे पर किसी ने काली स्याही फेंकी थी। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हरम से लेकर ज़ाती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक इस किस्म की हरकत के मुर्तकब रहे हैं, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चलते हैं शहर इक़्तिदार में अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि इस बदतमीज़ी के जहर की वजह हमारी सियासी और मजहबी लीडरशिप है, वालिदैन हैं, स्कूल हैं, तालीमी निज़ाम है, या उस शख्स का खून ही गंदा होता है जो इस किस्म की हरकतें करता है। जी अहमद। जी राना साहब, कौमों के मजमूई रवैये जो हैं बड़े मुतशद्दिद होते जा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि ट्रंप जब अमेरिका में इलेक्शन हारते हैं तो वो आम को कहते हैं वाइट हाउस पर चढ़ जाएं, आप कैपिटल हिल पर चढ़ जाएं, और लोग वहाँ घुस जाते हैं, तबाही फिरते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कौम, पढ़ी लिखी कौम होगी। यूरोप आप देख लें, जब जिसकी मर्ज़ी आती है फौजन लेके चढ़ जाते हैं। यूरोप वैसे अपने आप को बड़ा दानिशमंद पढ़ा लिखा और ये कहते हैं, और जब उनके पास ताकत आती है तो फिर वो भी अंधाधुंध हो जाते हैं। जर्मनी हो, रशिया हो, वो नहीं छोड़ता किसी को। ये यूक्रेन की जंग ही देख लें, एक को गुस्सा चढ़ा, उसने दूसरे पे चढ़ाई कर दी, हमारी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। तो ये यूरोपियन पढ़े लिखे अक्लमंद, जिनकी हम सुबह शाम तारीफ़ें करते रहते, हमारे लोग थकते नहीं हैं। कभी भी आप किसी महफिल में बैठे हैं तो यूरोप में ऐसे होता है, अमेरिका में ऐसे होता है,
ایسی زندگی، وہ تعریفیں کریں گے، وہ تعریفیں کریں گے. وہاں پہ بھی جب بندہ ہارتا ہے تو وہ شکست قبول نہیں کرتا. خاص طور پہ ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کے کسی بندے سے ہار جائے تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے، حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے کیسے کر دی. اور پھر اس کے خلاف وہ ہر قانون استعمال کرتے ہیں، ہر طاقتور حربہ استعمال کرتے ہیں کہ کھیلوں میں کم خاص طور پہ، کہ اس سے وہ ٹائٹل کس طریقے سے چھین لیں. یہ ہم سے چھین کیسے گیا، ہم سے آگے کیسے نکل گیا. کہنے کا مقصد ہے کہ عدم برداشت جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم میں نہیں ہے، انہیں چوی نہیں ہے جڑے پڑھے لکھے. اور یہ عدم برداشت جو ہے یہ لیڈر ہی پیدا کرتے ہیں. اور لیڈر جو ہے وہ جو بار بار شکست کھاتے ہیں ان میں یہ عدم برداشت زیادہ ہوتی ہے، جن کو ساری زندگی پلیٹ میں رکھ کے چیزیں دی جائیں. ٹرمپ جیسے لوگ انڈیا میں دیکھ لیں، جیسے ان کا واہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. تو بہت ساری توجیحات اس کی بن جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے لیڈر میں تحمل ہے تو وہ آپ کی قوم کو تحمل کے ساتھ ڈرائیو کرے گا. اگر آپ کے لیڈر میں متشددانہ رویہ، اب جیسے عمران خان پی ٹی آئی غصے میں جب آئے جس پہ رگڑا لگایا، اچھا نواز شریف صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے. سپریم کورٹ پہ انہوں نے بڑی چڑھائی کی ہے، ایک سے زیادہ دفعہ کی ہے. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ ہوتا تو پھر ججز خریدنے سے بھی وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہر کوئی ایسے ہی کرتا رہا. پھر جب فوجی حکمران آتے ہیں تو وہ تو پھر سنگل جتنے مرضی ڈیموکریٹ ہوں تو وہ جو چیز نہ پسند آئے نہیں پسند آتی. بس تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مجموعی رویہ ہے اس کا میرا خیال تعلیم سے کم اور تربیت سے شاید زیادہ تعلق ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کو شکست پہ ایسی حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. اور بڑے بڑے ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ ہارنے کو اس طریقے سے تسلیم کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جناب ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، اس کو تو میں نہیں مانتا. ہاں، جس لیڈر کو آپ فالو کر رہے ہیں اگر اس نے آپ کو تحمل سکھایا ہے تو آپ تحمل کا مظاہرہ کریں گے، اگر نہیں سکھایا تو نہیں کریں گے. اور ہمارے پولیٹیشین میں تو کم از کم یہ نہیں ہے، نہ انڈیا میں، نہ یورپ میں ہے، نہ امریکہ میں. بہت کم ایسے لوگوں میں ہیں جو خاموشی سے شکست تسلیم کریں اور چلے جائیں، انلیس کہ سیاست اور کرسی اور اقتدار جو ہے اس کو کوئی لفٹ ہی نہ کرائے. یعنی کہ وہ دور جب مسلمانوں میں ایسا بھی دور رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جب ایسا دور آئے گا کہ جس کو حکمرانی دی جائے گی وہ اس سے جان چھڑائے گا، وہ کہے گا ہم مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت سخت زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر ہم لوگ تو قصیدے پڑھتے ہیں لیکن جس پہ گزری ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیسے 20 سال تک بھوکا رہ کے حکومت کرنی پڑتی ہے. 20 سال حکومت کی ہے بھوکے رہ کے مسلمان حکمرانوں نے، پھر ہی دنیا میں اسلام پھیلایا. تو کس کو آپ کہیں گے کہ 20 سال کے لیے بھوکا بھی رہو حکمران بھی بن جاؤ؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے اس کو تعلیم کے ساتھ نہ جوڑا جائے، تربیت کے ساتھ ضرور جوڑا جا سکتا ہے. اور تربیت بھی مسلسل آپ تربیت ہی کرتے رہے. اچھا ویسے جاپان بھی سب سے بڑی پڑھی لکھی قوم ہے رانا صاحب. تو جاپانی جو پارلیمنٹ میں کرتے ہیں وہ سب سے ہی زیادہ ہے، وہ کرسیاں اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں. تو میرے پاس شاید اس سوال کا جواب نہیں ہے. آج شاید میں پہلی دفعہ آپ سے یہ معذرت کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ یہ ہوا وہ تعلیم کی کمی تھی، تربیت کی کمی تھی، معاشرے کا ایشو تھا. یا ایک چیز سر میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں کہ وہ لیڈر کی متشددانہ اور جو کہہ لیں کہ سادہ طبیعت نہ ہونا یا چیزوں کو برداشت نہ کرنا، وہ چیز یہ میرا خیال ہے زیادہ میٹر کرتی ہے. جی رانا صاحب. احمد آپ نے تو پریشان کر دیا کہ آپ کے پاس میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ نے ایک اچھے خاصے تحمل مزاج، با کردار اور دوست معاشرے کو جس راستے پر چلا دیا ہے وہ راستہ گھوم کر واپس انہی سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ کے گھر کی جانب آتا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بدتمیزی ہوتی ہے، گالی نکالی جاتی ہے، جلاؤ اور گھیراؤ ہوتا ہے تو انقلاب آتا ہے، تو they lives in a fool's paradise. ہمارے ملک کے نام نہاد پڑھے لکھے لوگ جو اس جہالت کو انڈوس کر رہے ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ اس جہالت کے اثرات ان کی اپنی اولادوں پر بھی آئیں گے. اور میں ان کی اس سوچ پر اور ان کی اس عقل پر ان کو سلام ہی پیش کر سکتا ہوں.
اللہ تعالی ہم سب کو غلط اور صحیح میں تفریق کرنے کی سمجھ دانش عطا فرمائے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں بھی نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.